السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا، وہ یہ ہے کہ بچے کو گود لینا جائز ہے کیا اسلام میں؟ یاد رکھو، ہمارے پاس جو گود لینے کا طریقہ ہے یہ بالکل غلط ہے۔ بچے کو گود لینے کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو اولاد نہیں ہے وہی لوگ گود لینے کی کوشش کرتے ہیں نا، 4-5 سال 10 سال انتظار کرتے ہیں، اس کے بعد تھک جاتے ہیں، دیکھو بھائی اب ہم کو اولاد نہیں ہو رہی تو اب خود اپنے بھائی کے بچے کو لے لو یا بہن کے بچی کو لے لو، یا نہیں تو پھر کہیں پر جا کے کسی انادھ آشرم سے کسی بچے کو اٹھا لو، کچھ نہ کچھ تو کر لیتے ہیں، ہم کو بچہ ہونا۔ اب وہ بچے کو لا لیے، اب لانے کے بعد اسے بالکل اپنا بچہ سمجھتے ہیں، اس کو ویسے ہی سکھاتے ہیں، اس کو ویسے ہی دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، کسی کی پرورش کرنا، کسی کی کفالت کرنا یہ بالکل جائز ہے، آپ لا سکتے ہیں۔ آپ انادھ آشرم سے ایک نہیں 10 بچوں کو لائیے، ان کا جو ہے سو پوری ذمہ داری لیجئے، ان کے اوپر خرچ کیجئے، ان کو پڑھائیے، ان کو اچھے سے اچھے کھانے کے انتظام کیجئے، اپنے بچوں کے برابر محبت کیجئے، سب کچھ کیجئے، یہ سب جائز ہے۔ لیکن ان کے والد کے نام کی جگہ آپ کا نام لکھنا یہ جائز نہیں ہے، سمجھ رہے نا؟ اب وہ بچہ جس کا ہے وہ اسی کے باپ کے نام سے پہچانا جائے گا، لیکن اس کے باپ کے نام کو ہٹا کر آپ اپنا نام لکھیں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، یاد رکھو۔ بہت سارے لوگ یہ کام، یہ نہیں معلوم ہو کہ بہت سارے لوگ ایسا ہی عمل کرتے ہیں۔ بچہ پال لیے، ہم بچہ لا لیے، ہمارے کو اولاد نہیں، وہاں سے بچہ لا لیے، یہاں سے بچی لا لیے، لا کے کیا کر لے، وہ بچہ بچپن سے اس کو ابو بولنا سکھا دیے، وہ ابو بولتی ہے، اور امی کو امی بولتی ہے، یعنی جو پالی ہے ان کو ابو امی بولتی ہے، اور وہ جو اصلی امی ابو ہے ان کو چاچا چاچی بولنے لگاتے لوگ۔ خود بھائی کے بچوں کو بلا لے کے سگے ماں باپ کو چاچا چاچی بولنے کی عادت ڈالتے ہیں، اور یہ جو چاچا چاچی ہے یا تائی تایا ہے ان کو امی ابو بولنے لگوا دیتے ہیں۔ کوئی ماموں کا رشتہ ہوتا، کوئی پھوپا کا رشتہ ہوتا، وہ بھی ابو بولنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تو پہلی چیز، اگر بچے کو آپ لا لیے تو کیا کریں گے، اس کے باپ کے نام سے ہی وہ پہچانے جائیں گے، اس کے سرٹیفکیٹ میں، اس کے آدھار کارڈ میں، اس کے راشن کارڈ میں، ہر جگہ، یا اور لوگوں کو بھی یہ معلوم ہونا، وہ بچے کو بھی یہ معلوم ہونا کہ اصل میں اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، سمجھ رہے؟ آپ اس کی کفالت کر سکتے، یہ جائز ہے، لیکن وہ اس کے باپ کے نام سے ہی پہچانا جائے گا۔ دوسری چیز، اب اس بچے کو جس کو آپ پال لیے اس کو پراپرٹی میں جو حصہ ملنا ہے نا، وہ آپ کی پراپرٹی میں آپ کے اولاد کی طرح حصہ نہیں ملے گا۔ آپ کے اولاد کی طرح حصہ دینا جائز نہیں ہے، یاد رکھو۔ بہت ساری جگہ کیسا ہوتا ہے، پہلے ایک بچے کو پال لیتے ہیں، اولاد نہیں ہوئی بلکہ، پھر کچھ دنوں کے بعد ان کو بھی ایک اولاد ہوتی ہے، اب وہ یہ بچہ سگے بھائی کی طرح، سگے بہنوں کی طرح پلتے ہیں، پھر جب پراپرٹی کا معاملہ آتا ہے مرنے کے بعد تو برابر حصہ بھی بانٹ کے دیتے ہیں۔ ہاں پال لیے سو بچہ ہے نا بھائی، اس کچھ ملتا، حصہ پورا نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیا ہے، پراپرٹی میں کس کو کتنا حصہ ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، بھائیوں کو کتنا ملے گا، شوہر کو کتنا ملے گا، اولاد کو کتنا ملے گا، یہ پورا بتا دیا گیا۔ تو پراپرٹی کا حصہ جس کو جتنا ملنا اتنا ہی ملے گا۔ آپ پال لیے بول کے آپ کی پوری پراپرٹی آپ کے بچے کو نہیں دے سکتے، یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز، آپ پال لیے، اگر وہ بچی بالغ ہونے کے بعد، اگر لڑکی کو پال لیے یا لڑکے کو پال لیے، بالغ ہونے کے بعد اگر وہ پردہ جس سے کرنا ہے اس کے ساتھ اگر پردہ نہیں کرتی تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہوگا، پردے کا مسئلہ بھی ہے، یاد رکھو۔ آپ ایک لڑکی کو پال لیے، کچھ دنوں کے بعد آپ کو بھی لڑکا ہوا، ٹھیک ہے، اب یہ دونوں سگے بھائی بہنوں کی طرح نہیں رہ سکتے، جب بالغ ہو جائیں گے تو ان کے اندر پردہ کرنا ہوگا۔ خود پال لیا سو آدمی اگر اس کا محرم رشتہ داروں میں نہیں ہے تو پھر وہ اس کا باپ بن کے محرم کی طرح نہیں رہ سکتا ہمیشہ۔ پال لینے سے وہ سگا باپ کی طرح نہیں ہوتا، گود لینے سے سگے باپ کی طرح نہیں ہوتا۔ اگر وہ لڑکی جس کی تھی اس کے گھر میں ہوتی تو اگر وہ نامحرم ہے تو پھر اس کے ساتھ بھی پردہ کرنا ہوگا، اس کے بچوں کے ساتھ بھی پردہ کرنا ہوگا،
پھر شادی بھی ہوئی کل کے دن تو پھر وہ پردے کے پورے مسائل، کس کا رشتہ کیا بنتا، وہ کس کو پیدا ہوئی اس کے رشتے سے دیکھا جائے گا. لیکن میں پال لیا اب میری بیٹی ہے بول کے رشتے اور نسب خاندان الگ نہیں کر سکتے، یہ بہت بڑا گناہ ہوگا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا نسب بدلا وہ جہنم میں جائے گا. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جہنم میں جائے گا. تو یاد رکھو آپ لا سکتے، کفالت کر سکتے، اولاد نہیں ہے تو آپ کے گھر میں آپ پال لے سکتے، لیکن یہ شرائط کو ذہن میں رکھتے ہوئے. پہلی چیز اس کے باپ کے نام کو آپ نہیں بدلیں گے، آپ کا نام اس کے باپ کے نام کی جگہ نہیں دیں گے. دوسرا آپ کی پراپرٹی میں حصہ آپ کی اولاد کی طرح کا حصہ نہیں ملے گا. تیسرا اگر پردے کے مسئلے آئے تو پھر برابر آپ پردہ کریں گے، آپ کے بچوں کو بھی پردہ کروائیں گے. بے پردگی کے ساتھ اب میری بیٹی ہے بول کے اس طرح آپ نہیں رہ سکتے. یہ چند چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ بچوں کو لا سکتے، کفالت کر سکتے ہیں.